السلام علیکم ناظرین۔ گنبد خضرا ہر مسلمان کی نظر میں اس زمین پر مبارک ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بستا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش نہ بستی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنبد خضرا اور ان کے روضہ مبارک کے اندر کیا موجود ہے، اس کے متعلق کی کہانیاں بے شمار ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اکثر اوقات سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے متعلق کافی زیادہ فیک تصاویر بھی گردش میں رہتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر انواع و اقسام کی قبروں کو روضہ پاک قرار دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی آدمی کی تصویر یہ کہہ کر مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ شخص خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسی تمام باتیں جو کہ آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں، آخر ان کی حقیقت کیا ہے، اور کیا روضہ رسول تک کسی شخص کی رسائی ہے بھی یا نہیں، اور کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی منظر کوئی شخص آج تک دیکھ پایا ہے یا پھر یہ کیسا ہے، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر بٹن پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی اہم ویڈیوز کی رسائی آپ تک ممکن ہو سکے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندرونی منظر میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کون روضہ مبارک کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کی رسائی قبر مبارک تک ہے؟ ایسے تمام سوالات جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات سعودی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے باضابطہ طور پر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ اندرونی منظر کی کچھ تصاویر بھی شیئر کی گئیں جس سے بناوٹی باتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، بیشتر جھوٹی باتیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں ہوا، تاہم آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہیں بنائی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہیں پر موجود ہے۔ تاہم کوئی ایسی تصویر جس میں روضہ مبارک میں ایک قبر موجود ہو، وہ ہرگز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وجہ آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا، عرض کر دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس وقت 3 قبریں موجود ہیں۔ تو دوستو، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص روضہ پاک تک رسائی نہیں کر سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ علیہ السلام اور ان 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد 4 دیواری موجود ہے، اور ان 4 دیواروں میں سے منسلک ایک 5 کونوں والی دیوار ہے، جو کہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر کروائی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی جو مشابہت ہے روضہ رسول کی، وہ خانہ کعبہ سے نہ ہو سکے۔ اس 5 دیواری کے باہر ایک اور 5 دیواروں والی فصیل موجود ہے، اور اس فصیل کے اوپر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ تمام دیواریں بغیر کسی دروازے کے ہیں، تاہم کسی بھی شخص کا اندر تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی صرف اس کے خلاف جو غلاف کی دیواریں ہیں ان تک جا پہنچتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے عام زائرین جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو روضہ رسول پر ثبت جالیوں سے اندر ان کی نظر صرف اس غلاف تک ہی پڑتی ہے۔ دوستو، اس طرح سے رسول پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گرد گو کے چند گز کا فاصلہ ہے، مگر اس فاصلے میں 4 دیواریں موجود ہیں۔ سب سے پہلی دیوار وہ دیوار ہے جو کہ قبر کے گرد بنائی گئی ہے، اس کے ساتھ منسلک ایک 5 کونوں والی دیوار ہے، جس کے باہر ایک اور 5 کونوں والی دیوار ہے، اور آخر میں روضہ پاک علیہ السلام کی سنہری جالی لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے اس 5 دیواری کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے۔ دوستو، ایسا صرف 2 بار ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر داخل ہوا۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام، اور دوسری بار 888 ہجری میں علامہ المسعودی کے بیان کے مطابق وہ خود روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں قبلہ مبارک کا رخ جنوب کی جانب ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال یعنی کمرے کے اندر ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر داخل ہونے کا دروازہ مسجد نبوی کی مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی جانب۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے، جس میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضے کا جو محراب ہے وہ موجود ہے، جس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ کے ایک محقق کا بیان ہے کہ حالیہ جو کمرہ ہے اس کے اندر آگے کی طرف یعنی روضہ مبارک کی طرف قدم بڑھائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ایک دیوار پر انسان کی نظر پڑتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔
اس سے قبل ان دیواروں کو ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں تیار کیا گیا تھا اور اس کو چڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ دوستو، زیر ذکر دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے ساتھ تعمیر کی گئی جو کہ 91 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تعمیر کروائی گئی تھی۔ اس پنج دیوار میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے اور اس دیوار کی لمبائی قبلے کی سمت 8 میٹر مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی دونوں جانب کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 888 ہجری تک کوئی بھی شخص اس دنیا میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کا دیدار نہیں کر پایا۔ اس کے بعد 888 ہجری میں قبر مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنی پڑی۔ اس وقت معروف عالم دین مولانا ابو الحسن مسعودی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر کا کام اپنے حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری میں 5 بیماری مکمل طور پر ڈھا دی گئی تھی۔ دیکھا گیا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، تاہم اس کے پیش نظر وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ المبارک تھا۔ مجھے اندر جانے کی سعادت مبارک حاصل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کی ایسی لپٹ میرے شانے نے محسوس کی کہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مبارک مربع شکل کا تھا اور اس کی 4 دیواری کالے پتھر سے بنی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ پتھر 4 دیواری میں کوئی بھی دروازہ موجود نہیں تھا۔ میری نظر ان 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے بالکل برابر تھیں، صرف ایک جگہ پر معمولی سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی اور قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں گزر گئی ہیں جن کے درمیان کوئی بھی شخص ان دیواروں کے درمیان داخل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ المسعودی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے اور حجرہ مبارک جو ہے اس کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے ٹیک کی لکڑی کی چھت جو ہے وہ نصب کی گئی تھی، جو دیکھنے میں روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنہری جالیوں جیسی معلوم ہوتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی لمبائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ دوستو، یہ تمام کی تمام معلومات محروف کتاب وفا الوفا الاخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف المسعودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر علامہ مسعودی نے مدینہ منورہ کے شہر اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی تمام تر معلومات تحریر کی ہیں اور علامہ المسعودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے دراز میں کوئی شخص حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی ڈائریکٹ زیارت نہیں کر پایا۔